ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. محترم عزت مند سننے والوں، یہ آپ کے سامنے اللہ کی لاریب کتاب قرآن مقدس سے سورۃ بقرہ کی ایک آیت 213 نمبر تلاوت کی. تقریباً 1500 سال قبل بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اہل الفترہ یہود، فترہ کہتے ہیں وقفے کو، اہل الفترہ سے وہ لوگ مراد ہوتے ہیں کہ پہلا نبی ان کی طرف مبعوث نہیں کیا گیا اور آنے والے نبی کا زمانہ انہوں نے ابھی تک نہیں پایا. یہ اپنے سے پہلے نازل ہونے والی کتاب کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں. تو اہل الفترہ یہود یہ تورات کے قائل تھے، تورات کو اللہ کی کتاب مانتے تھے، اس کی تلاوت کرتے تھے اور یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ فترہ کا زمانہ ہے، کہ یہی وہ زمانہ ہے کہ اس زمانے میں ایک نبی آنے والا ہے. تورات میں اس نبی کی نشانیوں کو بیان کیا گیا ہے، انہوں نے تورات پہ نظر رکھی ہوئی ہے. اسی عرصے کے اندر ایک نبی آئے گا، اس کی یہ علامتیں ہوں گی، اس کے وہ واعظ لوگوں کے درمیان کر رہے ہیں. انہوں نے پہلے ہی سے ذہن بنایا کہ نبی آنے والا ہے، جیسے نبی آئے گا ہم اس کی اطاعت کریں، نبی آئے گا ہم اس کی بات پہ لبیک کہیں گے، سمعنا و اطعنا کہیں گے. تو جب وہ پیغمبر آ گئے تو ان کا خیال یہ تھا کہ وہ آخری نبی جو بنے گا، وہ آخری نبی جو ہوگا بنی اسرائیل میں سے ہوگا. لیکن اللہ کا یہ فضل اور یہ رحمت بنی اسماعیل پر ہو گئی. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ آخری پیغمبر آ گیا اور وہ ہمارے قبیلے میں سے نہیں آیا، ہمارے درمیان میں سے نہیں آیا، وہ آ گیا مخالف قبیلے کے اندر سے، تو لہذا ہم اس نبی کو نہیں مانتے. حالانکہ اللہ فرماتا ہے یہ ایسے ہی پیغمبر کو پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. انہوں نے وہ نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پالی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے انکار کر دیا اور ایجنڈا یہ انہوں نے پیش کیا کہ اگر نبی بنی اسرائیل سے ہوتا تو پھر ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آتے. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
انکار کیا، کفر کیا، مذاق بنایا، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا اور ایک تحریک ان کے خلاف چلائی۔ یہاں تھوڑا سا رک کر میں ایک مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب بھی کبھی کوئی گروہ الگ ہوتا ہے، جماعت کو الگ سے بناتا ہے، کوئی گروہ جب بھی کبھی دھڑا بندی کا شکار ہوتا ہے، اختلاف اس کے اندر آتا ہے، تو جس ایجنڈے کو وہ ظاہر کرتا ہے، جس ایجنڈے کو وہ سامنے رکھتا ہے کہ یہ میرا ایجنڈا ہے اور میں اس بنیاد پہ الگ ہو رہا ہوں، حقیقت میں اس کا وہ ایجنڈا نہیں ہوتا۔ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں۔ جس ایجنڈے کو وہ سامنے رکھتا ہے، اسے پیش کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کو اس پہ آگاہ کر رہا ہوتا ہے، باور اسے کراتا ہے، حقیقت کے اندر ان کا وہ ایجنڈا نہیں ہوتا۔ حقیقت میں اختلافات کی وجہ کیا ہوتی ہے، اسے اللہ رب العزت نے بیان کیا اسی آیت کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، سارے کے سارے لوگ پہلے امت واحد تھے، ایک امت تھے، کوئی ان میں اختلاف نہیں تھا، یہ آپس میں کسی کے معاملات کے اندر اشکالات کے شکار یہ نہیں تھے، ایک امت تھی۔ فرمایا فبعث اللہ النبیین، پس اللہ نے ان کے درمیان نبیوں کو بھیجا، مبشرین و منذرین، وہ پیغمبر انہیں بشارتیں سناتے تھے، وہ پیغمبر انہیں ڈر سناتے تھے۔ فرمایا وانزل معہم الکتاب، پس ان نبیوں کے ساتھ ہم نے جو کتاب نازل کی، فرمایا بالحق، وہ ساتھ حق کے نازل کی، حق کو کھولنے کے لیے وہ کتاب میں نے نازل کی۔ فرمایا لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کے درمیان جو اختلافات ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جائے۔ نزول کتاب کا ایک مقصد ہے، جس سے لوگ اختلاف کر رہے ہیں فیصلہ اس کتاب سے ہوگا، یہ کتاب کا مقصد ہے۔ فرمایا فی مختلف فی، ان مسائل میں جن میں وہ اختلاف کر رہے تھے، فرمایا ومختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد، پس اختلاف کیا لوگوں نے اس کے بعد کہ ما جاءتہم البینات، کہ واضح احکامات ان کے پاس آ گئے تھے، واضح دلائل ان کے پاس آ گئے تھے، آیات بینات ان کے پاس آ گئی تھیں۔ ان آیات بینات سے انہوں نے اختلاف کیا۔ کیوں اختلافات ہوئے؟ لوگ کھینچا تانی کا شکار ہوئے، الگ الگ انہوں نے گروہ بنایا۔ کیوں؟ فرمایا بغیم بینہم، جس ایجنڈے کو وہ پیش کر رہے ہیں وہ ایجنڈا حقیقت نہیں ہے، وہ واقعی ان کا اختلاف نہیں ہے، کوئی علمی ان کا نقطہ نظر ہو، وہ اختلاف ان کا نہیں ہے۔ فرمایا اختلاف کی ایک وجہ ہے بغیم بینہم، یہ آپس کے اندر ضد ہے۔ یہی ضدم زدہ کا رویہ انسان کو لے گیا کہ آپس میں ایک دوسرے پہ ہاتھ صاف کرتے کرتے شریعت تک جا پہنچے۔ فرمایا اس وجہ سے آیات کا انہوں نے کفر کیا، اور جتنے فرقے آج آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کی یہی بنیاد ہے بغیم بینہم، کہ وہ آپس میں کھینچا تانی کا شکار ہیں۔ ہم سے مشورہ نہیں لیا گیا، ہماری رائے کو مقدم نہیں رکھا، ہمارے اوپر نگران بنایا، یہ ہمیں سکھائیں گے، ہماری رائے کو اٹھا کے انہوں نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا، ہماری تجویز کی انہوں نے دھجیاں بکھیر کے رکھ دی، تو لہٰذا آج ہم یہ کہتے ہیں جادو کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہی اختلاف تھا، جادو کے مسئلے پہ واقعی اختلاف تھا۔ اختلاف یہ نہیں تھا، جس ایجنڈے کو ظاہر کیا وہ ایجنڈا حقیقی نہیں تھا، جس اشکال کو سامنے رکھا وہ اشکال حقیقی نہیں تھا، پیچھے وجہ بغیم بینہم تھی، پیچھے وجہ تھی آپس کی ضد تھی، کھینچا تانی تھی۔ تو لہذا ہمارا کوئی مقام نہیں ہے، ہمارا کوئی مرتبہ نہیں ہے، ہماری کوئی خدمات آپ نہیں سمجھتے ہیں، تو لہذا ہم یہ کہتے ہیں دجال نہیں آئے گا، یہ اختلاف۔ لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جماعت طاغوت کا کفر نہیں کرتی ہے، یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ لہذا اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جماعت ہے یہ تکفیر کے اصولوں کو نہیں مانتی ہے، تو لہذا اب ہم اختلاف کر رہے ہیں۔
आओ हमसे बहस करो। जिस एजेंडे को ये पेश कर रहे हैं हकीकत में वो एजेंडा नहीं है। इसी तरह किया यहूद ने। उनका एजेंडा ये था कि अगर नबी बनी इसराइल से होता तो हम ईमान लेकर आते। तो इन्हें ये चाहिए था कि अगर वाकई ये तुम्हारा सही एजेंडा है, इसके ऊपर पैगंबर का तुम इनकार कर रहे हो, इससे पहले तुम्हें ईमान लेकर आना चाहिए था ईसा इब्ने मरियम पे, वो बनी इसराइल से। तुमने उनका इनकार किया और इस नबी के लिए तोजी ये पेश कर रहे हो। एजेंडा तुमने ये जाहिर किया कि ये बनी इस्माइल में से है, तो लिहाजा हम इसको नहीं मानते। तो उनका ये एजेंडा गलत था। तो इसको अल्लाह ने जब बयान किया फरमाया असल वजह बाग़यम बैनहुम की, ये आपस के अंदर जिद करते हैं, हमारा कोई मयार नहीं, हमें नहीं देखते हो, हमारी खिदमत कोई खिदमत नहीं है, तो लिहाजा हम ये कहते हैं ये जमात जो बयान कर रही है अहमद बिन हम्बल के बारे में वो खत ही अहमद बिन हम्बल का झूठा है। आओ बहस करो उनसे, आओ लिखो किताबें हमारे साथ, हम भी किताबें लिखेंगे, तुम भी किताबें लिखो। ये जो इख्तिलाफ किया वाकई ये इख्तिलाफ था? नहीं था। कुरान कहता है बग़यम बैनहुम, जिस एजेंडे को जाहिर कर रहे हैं हकीकत में इख्तिलाफ वो नहीं है। इसके पीछे वजह है आपस की जिद, खींचातानी, एक दूसरे पे हाथ साफ करते करते अल्लाह की शरीयत तक जा पहुंचे। एक दूसरे, ये बग़यम बैनहुम जा रहा है कहां? यकफुरू बिमा अंज़लल्लाहु बग़या, उसका कुफ्र कर दिया जो अल्लाह ने नाजिल किया। देखें, हमारा कोई मकाम नहीं, हमारी कोई राय नहीं, आप हमारा कोई मयार नहीं समझते हैं, तो लिहाजा हम ये कहते हैं शक के सदर का किस्सा ही झूठा है, जो ये बयान करे वो गलत है, नबी पे इल्जाम है और बहतान है। आओ बहस करो हमारे साथ, हमारा कोई मकाम नहीं। जिस एजेंडे को पेश कर रहे हैं वो हकीकी नहीं है, उसके पीछे इख्तिलाफ है। बग़यम बैनहुम, इख्तिलाफ की जो बुनियाद है वो आपस की जिद है। इसी को अल्लाह ताला ने कुरान में दर्जनों मकामात पर खोल दिया। हमारा कोई मयार नहीं, हमें नहीं समझते, हमारा कोई मकाम नहीं, हमारी राय की कोई अहमियत नहीं, हमें एतमाद में नहीं लेते, तो लिहाजा हम ये कहते हैं ये जमात अमीर की इताअत का इतना जोर देती है, इतना जोर देती है, हत्ता कि इन्हें अपना ज़हनी गुलाम बनाना चाहती है। तो लिहाजा हम इनकार करते हैं इस बात का। और फिर ये इनकार की सीढ़ी और आगे बढ़ी, कहाँ चले गए? अगर कोई शख्स अमीर का इनकार कर भी दे तो भी दायरा इस्लाम से खारिज नहीं होता। यही इख्तिलाफ है इनका। इनके पास दलाइल है, कोई इख्तिलाफ, इनके पास कोई जोरी वजह है। बग़यम बैनहुम, आपस की जिद है, खींचातानी है, हम नहीं मानते, हमारा कोई मयार नहीं तो हम नहीं मानते, इख्तिलाफ करेंगे। यही काम किया यहूद ने, यही काम किया यहूद ने। क्या उन्होंने किया कि हम नबी को मानेंगे, उस नबी को जो बनी इसराइल से होगा। फरमाया अगर बनी इसराइल के नबियों को तुमने मानना होता, फलिमा तक़्तुलूना अंबिया अल्लाह, बनी इसराइल में अल्लाह पैगंबर भेजता रहा, बताओ क्यों कत्ल किया तुमने अंबिया को? यही तुम्हारा एजेंडा था। हकीकत में तुम्हारा ये एजेंडा नहीं था। जिस एजेंडे को जाहिर कर रहे हो उसके पीछे इख्तिलाफ की वजह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खोल दी। फरमाया बग़यम बैनहुम, यही खुली तुम्हारी आपस की जिद है, खींचातानी है, एक दूसरे की टांगे खींचते हो, एक दूसरे पे हाथ साफ करते रहते। मसला इतना खराब नहीं था, यहाँ एक दूसरे पे हाथ साफ करते करते शरीयत तक जा पहुंचे, उसका इनकार कर दिया जो चीज अल्लाह ने नाज़िल की। फरमाया बग़यम बैनहुम, इन्होंने इनकार किया जिद की वजह से। आज कितने गिरोह हैं, कोई देवबंदी उठाएं, किसी बरेलवी को उठाएं, अहले हदीस को उठाएं, शिया को उठाएं, कितने फिरके मौजूद हैं। इख्तिलाफात की वजह देख ले क्या है, क्यों इख्तिलाफात बने? जिस एजेंडे को जाहिर कर रहे हैं हकीकत में वो एजेंडा ही नहीं है उनका। बग़यम बैनहुम, आपस की जिद है, आपस का इख्तिलाफ है, आपस की खींचातानी है। इसको सामने रखा, अपने वकार को, अपनी इज्जत को इतना अजीज जाना कि अल्लाह की आयात का कुफर हो गया, कोई परवाह नहीं। होता है, होता चला जाए। आओ बहस करो हमारे साथ, आओ मुनाजरे करो हमारे साथ, आओ। मनाजरे भी किए, चैलेंज दिए,
मुबाहले के चैलेंज दिए और बाजू चढ़ाए, इश्तिहार बाजी की, तकफीर की, लान तान इनको किया। किस मसले के ऊपर? 3 तलाक के मसले पे। यही इनका इख्तिलाफ था, इख्तिलाफ यही था इनका। मुनाजरे किए, चैलेंज दिए, बाजू चढ़ाए, किस मसले के ऊपर? तलाक का मसला है, तकलीद का मसला है, मुता का मसला है, नमाज में हाथ कहाँ बांधने, इसी मसले की बुनियाद पे जमातें अलग बनाई। नहीं, कुरान बयान करता है बग़यम बैनहुम, ये जो आपस की जिद है, इस जिद के अंदर उन्होंने इख्तिलाफ किया। अब बज़ाहिर एजेंडा ये पेश कर रहे हैं, कोई देवबंदी को उठाएं, बरेलवी को उठाएं, अहले हदीस को, मैं दोबारा कहता हूँ शिया का कोई मसला आप उठाएं, जो ये इख्तिलाफात जाहिर कर रहे हैं उसके पीछे हकीकत नहीं है, वाकई उनका वो इख्तिलाफ नहीं है। इसके पीछे वजह बग़यम बैनहुम में आपस की जिद है, आपस की खींचातानी है। इसको जब अल्लाह ताला ने बयान किया, फरमाया कि कान नासु उम्मतन वाहिदा, सारे लोग पहले इकट्ठे थे, एक थे। फबअसल्लाहु नबिय्यीन, अल्लाह ने इनके दरमियान नबियों को भेजा, मुबश्शिरीन व मुंदिरीन, जैसे नबी आए बजाय इसके के एहसान मानते अल्लाह का, बजाय इसके कि अल्लाह के शुक्रगुजार बनते, नेमत के ये नशुक्रे बने, फरमाया वो नबी जो मुबश्शिरीन बशारत देने वाले, व मुंजिरीन डर सुनाने वाले थे, किताब नाजिल की लोगों के इख्तिलाफात का हल करने के लिए। लेकिन इन्होंने इख्तिलाफ किया किताब आ जाने के बाद, फरमाया यही इख्तिलाफ इनका हकीकी नहीं है, बग़यम बैनहुम, पीछे वजह है आपस की जिद, आपस की खींचातानी। मैं इनके हुक्म मानूं, ये मुझे सिखाएंगे, लिहाजा हम इनकार करते हैं, आओ बहस करो, नहीं मानते हम। ये अल्लाह ताला ने इसके अंदर बुनियाद को, यहूद ने यही काम किया। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वलम्मा जाअहुम, पस जब आया इनके पास, किताबुम मिन इंदिल्लाह, वो कलाम, वो किताब जो अल्लाह की तरफ से है, फरमाया मुसद्दिकुल लिमा माअहुम, वो किताब इनका इनकार नहीं करती थी, जो कुछ इनके पास मौजूद था उसका कुफर नहीं करती थी, तस्दीक उसकी करती थी। फरमाया वकानु, जिधर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, फरमाया वकानु मिन कब्ल, इससे पहले थे वो, वकानु मिन कब्ल, इससे पहले वो क्या कर रहे थे? यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफरू, यस्तफ्तिहूना, फतह तलब किया करते थे, अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं मांगा करते थे, या अल्लाह जिस नबी ने आना है उस नबी को भेज, हम उस नबी की नुसरत करेंगे, उसका साथ देंगे, इन मुशरिकीन के खिलाफ हम गलबा पाएंगे। यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफरू, हम फतह तलब करेंगे कुफार के ऊपर। यस्तफ्तिहून का एक माना है फतह, खोलना, खोलना, उसे खोल खोल, यानी एक नबी आने वाला है, उस नबी की निशानियों को ये खोल खोल के बयान किया करते थे कुफार के ऊपर। देखो एक नबी आने वाला है, देखो एक नबी आने वाला है, उसकी ये सिफतें होंगी, उसके ये औसाफ होंगे। यस्तफ्तिहून, फतह, फतह, जब इमाम करात करता है भूल जाता है, उसे लुकमा दिया जाता है, उस लुकमे को कहते हैं फतह। मुशरिकीन मक्का भूल गए, आने वाले नबी की निशानियों को उन्होंने बुलाया, ये उन्हें लुकमा दिया करते थे, एक नबी आने वाला है। फरमाया यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफरू, ये काफरों के ऊपर फतह और नुसरत तलब किया करते थे। फलम्मा जाअहुम, पस वो जब नबी आ गया, मा आरफू, हालांकि इन्होंने पहचान लिया उस नबी को, कफरू बिही, उसका कुफर कर दिया, कुफर कर दिया उसका, हम नहीं मानते, ये झूठा नबी है, इसके अंदर ये सिफात पूरी नहीं है, ये निशानियां इसमें पूरी नहीं है, ये दूसरे अंबिया का भी मुखालिफ है। उस नबी का इन्होंने कुफर कर दिया। फरमाया फलअनतुल्लाहि अलल काफिरीन, ऐसे काफिरों के ऊपर अल्लाह की लानत है। इन्होंने बेच दिया अपने आप को, फरमाया किस चीज़ के बदले? जहन्नम के बदले इन्होंने बेच दिया। फरमाया यकफुरु बिमा अंज़लल्लाहु बग़या, उसका कुफर इन्होंने कर दिया जो चीज़ अल्लाह ने नाजिल की थी। वजह क्या है? बग़या, ज़िद थी, इख्तिलाफ था। मैं उस कबीले का नबी मान लूं, नहीं मानूंगा, मैं अपने कबीले का मानूंगा, आखिरी नबी हमारे कबीले से होगा तो हम मानेंगे।
یعنی اللہ کو ان سے مشورہ لے کے کام کرنا چاہیے تھا۔ آخری نبی کہاں سے بھیجیں جی؟ کون سی قوم کے قبیلے کا نبی مانو گے؟ فرمایا یہ جب ہم نے نبی بھیج دیا، من فضلہ علی من یشاء من عبادی، اللہ جس کے اوپر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے، فباءوا بغضب علی غضب، ان کی کیفیت بھی دیکھو کہ ایک غضب کے بعد یہ دوسرا غضب اپنے اوپر حلال کیے بیٹھے ہیں۔ کیا اللہ کی بارگاہ کے اندر جرائم انہوں نے کم ڈھیر لگائے تھے؟ کیا اللہ کی بارگاہ کے اندر انہوں نے جرائم کیا کم ڈھیر لگائے تھے جو انہیں آج ضرورت پیش آ رہی ہے کہ یہ آتی اللہ کا انکار کر دیں؟ آج انہیں ضرورت پیش آ رہی ہے کہ یہ آتی الرسول کا انکار کر دیں؟ کیا اللہ کی بارگاہ کے اندر انہوں نے جرائم کم ڈھیر لگائے تھے؟ آج انہیں ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ کا یہ انکار کر دیں؟ فرمایا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، ایک غضب کے بعد دوسرا غضب انہوں نے اپنے اوپر حلال کیا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّہِینٌ، بے شک کافروں کے لیے عذاب مہین تیار ہے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لے کر آؤ، جب یہ یہود کی کیفیت بیان ہو رہی ہے، سنیے، جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لے کر آؤ، قالو، یہ کہنے لگے نؤمنو بما انزل علینا، جو چیز ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے ہم اسے مانیں گے، اور ویکفرون بما وراء، اور جو چیز ہمارے علاوہ ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ دوسرا ایجنڈا انہوں نے پیش کیا۔ پہلا ایجنڈا پیش کیا نبی بنی اسرائیل سے ہوتا تو ہم ایمان لے کر آتے، وہاں اللہ نے ان کو پکڑا۔ اگر انبیاء کے بنی اسرائیل کے ماننے کا مسئلہ تھا تو عیسیٰ پہ ایمان لے کر آتے نا، ان کا کیوں انکار کیا؟ ان کے اوپر کیوں تہمت باندھی؟ مائی مریم کی عزت کو کیوں خراب تم نے کیا؟ اگر نبی بنی اسرائیل والے ہی ماننے تھے تو ان کا انکار کرنا تمہارے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ دوسرا ایجنڈا انہوں نے پیش کیا۔ کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے کہ ہم وہی مانیں گے جو کتاب ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے، اس کے علاوہ ہم انکار کرتے ہیں۔ باندھ کے رکھ دیا اللہ نے اس مسئلے میں، بولا مانتے ہو تم جو کتاب اللہ نے تمہارے اوپر نازل کی، تم اسے ماننے والے ہو؟ بتاؤ اگر تم تورات کے ماننے والے ہو، اگر واقعی تم تورات کے ماننے والے ہو، بتاؤ بچڑے کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ بتاؤ کیوں بچڑے کی معبود کی عبادت، تم نے اس کو معبود بنایا، اس کی عبادت کی؟ بچڑے کی عبادت کیا تورات میں لکھی ہوئی تھی؟ نہیں لکھی ہوئی تھی۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ تم تورات کو بھی نہیں مانتے۔ جس ایجنڈے کو ظاہر کر رہے ہو وہ حقیقی نہیں ہے، جس ایجنڈے کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہو ہمارا یہ اختلاف ہے، وہ حقیقی نہیں ہے، اس کے اندر پیچھے وجہ اللہ بیان کرتا ہے، بغیم بینہم، ضد ہے، نہیں مانیں گے، اختلاف کریں گے، کفر کریں گے ہم ان احکامات کا۔ اللہ نے پھر پکڑا، جو چیز تمہارے اوپر نازل ہوئی ہے اسے مانتے ہو، تورات کو تم مانتے ہو، بتاؤ اگر واقعی تم تورات کے ماننے والے تھے تو اللہ نے کوہ طور کو تمہارے اوپر کیوں جھکایا تھا؟ تورات نہیں مانتے تھے اسی لیے اللہ نے جھکایا تھا، اور جب اللہ نے کوہ طور کو سیدھا کر دیا اور پھر جو کلمہ آج تمہاری زبانوں کے اوپر ہے یہ تمہارے اکابرین کا کلمہ ہے، کیا سمینا و عصینا کہتے تھے پیغمبر کو، جب کوہ طور اللہ نے سیدھا کر دیا اور پھر وہ انکار کرنے لگے، کہتے ہیں سنیں گے تو صحیح، مانیں گے نہیں۔ تم تو رات کے ماننے والے ہو، اگر یہ دعویٰ تمہارا سچا ہے تو بتاؤ آج جو اس نبی کو سمینا و عصینا کہہ رہے ہو یہ وہی الفاظ ہیں جو تمہارے اکابرین کے ہیں، باندھ کے رکھ دیا اللہ نے۔ پھر فرمایا اگر واقعی تم تو رات کے ماننے والے ہو، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، کیوں قتل کرتے رہے اللہ کے پیغمبروں کو؟ کیا تورات میں یہ بات لکھی تھی کہ پیغمبر آئے تو اسے موت کے گھاٹ اتار دینا؟ لکھی تھی یہ بات؟ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ یعنی یہ ایجنڈا انہوں نے پیش کیا، اللہ نے اس کا ایسا رد کیا، بولنے جوگا نہیں چھوڑا۔ بتاؤ کیوں کیا؟ پھر فرمایا یہود کی جو ضد اور ہٹ درمی تھی اسے اور کھولا اللہ نے۔ تحویل قبلہ کا حکم آیا۔ یہ تحویل قبلہ کا حکم یعنی پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، اس کے بعد اللہ نے قبلہ بنا دیا بیت اللہ کو۔ اس حکم کے بعد جو پروپیگنڈا یہود نے کیا
اس کے اوپر اللہ نے ان کو باندھ دیا۔ فرمایا کیا کرتے ہیں یہ؟ پیغمبر کی نشانیاں تورات میں موجود تھی، فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بھی، اس پیغمبر کا بھی انہوں نے کفر کیا، اور کتاب تورات کے اندر یہ اشارہ موجود تھا کہ آخری نبی کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، اسے بھی انہوں نے پہچان لیا۔ فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، جن کو تم سے پہلے میں نے کتاب دی تھی وہ یہ بات تاکیدی طور پہ جانتے ہیں کہ یہی بات حق ہے۔ فرمایا من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لیکن انہوں نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، نہیں مانیں گے بیت اللہ کو، حالانکہ یہ اشارہ تورات میں موجود تھا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور جن لوگوں نے اختلاف کیا فی الکتاب، کتاب میں، لفی شقاق بعید، کھلی ہٹ درمی کے اندر مبتلا ہیں، کھلے مخالف ہیں، ہٹ درم ہے، کتنا سمجھائیں، قرآن کھول کے رکھ دیں سارا سنا دیں، پوری منزلیں ان کے سامنے کھول کھول کے رکھ دیں، ایمان لے کر آئیں گے؟ فرمایا ہٹ درمی تو بنیاد ہے ان کی، ضد تو ان کی بنیاد ہے۔ آج کیوں فرقے ایک نہیں ہوتے؟ اس کتاب سے انہوں نے اختلاف کیا جس کتاب کے اوپر ایمان لانے کے بعد ایک جماعت بنتی تھی، اس سے تو اختلاف کر لیا، اب کیسے ایک ہوں گے؟ اب نہیں ہوں گے، اب ایک نہیں ہوں گے، اب اختلاف ہوگا، قیامت تک اختلاف ہوگا۔ اس قبلے کو نہ ماننے کی ایک وجہ اور اللہ نے بیان کی، فرمایا پیغمبر یہ آپ کے قبلے کی پیروی کبھی بھی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وما بعضهم بتبع قبلۃ بعض، ان کی ہٹ درمی کا، ان کی مخالفت کا، ان کی ضد اور عناد کا تو عالم یہ ہے کہ یہ آپ کے قبلے کی پیروی کریں، ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کا قبلہ نہیں مانتے، یہ آپس کے اندر نہیں مانتے، ان میں ہر بندہ سردار ہے، ان میں ہر فرقہ سردار ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ یہودیوں کا قبلہ الگ ہے، نصارہ کا قبلہ الگ ہے، جب بات آتی ہے اسلام دشمنی کی تو کہتے ہیں یہودی اور نصرانی کے علاوہ جنت میں کسی نے نہیں جانا، آپس میں ایک دوسرے کا قبلہ نہیں مانتے، پیغمبر یہ آپ کا قبلہ مانیں گے، پھر وجہ یہی بنی ضد۔ پھر فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، پیغمبر اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی، من بعد، اس کے بعد کہ ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ علم آپ کے پاس آ گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ پیغمبر آپ کا شمار ظالمین میں سے ہو جائے گا۔ تو اس چیز کو سامنے رکھنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، یہ جو فرقے آپس میں لڑ رہے ہیں، بعضو ایک دوسرے کے مسئلے پہ چڑھا رہے ہیں، واقعی ان کا اس مسئلے پہ اختلاف تھا؟ واقعی یہ عید میلاد النبی کے مسئلے پہ الگ ہوئے تھے؟ کیا واقعی باب فدق کے مسئلے پہ الگ ہوئے تھے؟ کیا جماعت انہوں نے الگ بنائی تھی متع کے مسئلے کے اوپر؟ کیا انہوں نے جماعت الگ بنائی ماتم کے مسئلے کے اوپر؟ ادھر تو بازو چڑھا رہے ہیں، ادھر تو مناظرے کر رہے ہیں، ادھر تو چیلنج دیا ایک دوسرے کو، ہم مواحد ہیں جی، ہم توحید کو مانتے ہیں جی، ہمارا یہ دین صحیح ہے، ہم توحید میں خالص ہیں۔ اگر توحید کی ہی بات تھی، اسی بنیاد پہ تم نے واقعی الگ اپنا گروہ اور مسلک بنایا، جماعت الگ بنائی، مسجد الگ بنائی، مدرسہ الگ بنایا، امام اپنا الگ بنایا، نماز مدرسے نصاب اپنا اگر اسی بنیاد پہ الگ بنایا، تو بتاؤ عہد روح کا انکار کیوں کیا تم نے؟ تمہارا تو یہ دعویٰ تھا نا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا، تمہارا تو یہ دعویٰ تھا ہم ہیں جو صحیح بات پیش کرنے والے ہیں۔ تو بتاؤ جب کتاب اللہ یہ کہتی تھی روح لوٹ کر قیامت سے پہلے نہیں آئے گی، اس کا کیوں انکار کیا؟ تمہارا تو یہی دعویٰ تھا نا کہ ہم ہیں جو اصل توحیدی ہیں، وہ گستاخ رسول ہیں، بریلویوں کے ہاں دیوبندی اہل حدیث یہ گستاخ رسول ہیں۔ تو بتاؤ جب گستاخی رسول کی بات آئی تھی، جب اس میں تمہیں گستاخی لگتی تھی، کو قرآن تو بیان کرتا تھا کہ انبیاء اور شہداء اللہ کے پاس جنت میں زندہ ہیں، تم نے کیوں قبر میں ان کو زندہ مانا؟ یہ گستاخی تھی۔ مسئلہ تو تھا یہ تھا، حقیقت تو یہ تھی، اگر تمہارا واقعی یہ ماننا تھا کہ ہم تو ایمان لے کر آئیں گے اللہ کے اوپر، ہم خالص توحید والے ہیں، ہم خالص دین والے ہیں، تو بتاؤ حیات النبی کے مسئلے کو کیوں مان لیا؟ کیوں مان لیا زمین کے اندر نبی علیہ السلام مدینے کی قبر میں زندہ ہے؟ کیوں مانا؟ کیا یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی تھی؟ غیر اللہ کی پکار قرآن میں لکھی ہوئی تھی؟
تو غیر اللہ کی نظر و نیاز قرآن میں لکھی ہوئی تھی، تو آپس میں جو اختلاف کر کے مسجدیں الگ بنا کے امام الگ بنا کے لوگوں کو اپنی شخصیت ممتاز دکھائی، اس کے پیچھے جو راز اللہ نے فاش کیا، آپ بٹھا لیجیے آج کسی تبصرہ نگار کو، بٹھائیں آج کسی بھی مبصر کو، وہ تبصرہ بیان کرے، وہ مبصر تبصرہ بیان کرے، کسی نکتہ دان کو آپ بٹھائیں، وہ کیا نکتہ بیان کرے گا دینی اور مذہبی اور دنیاوی جماعتوں میں اختلاف کی وجہ کا نکتہ، وہ کیا بیان کرے گا جو اللہ نے 1400 سال پہلے بیان کیا؟ فرمایا جتنے بھی اختلاف ہو رہے ہیں بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے ہو رہے ہیں، میں ان کو مانوں، میں نہیں مانتا، یہ ہمارے اوپر نگران لگاتے ہیں، نہیں مانتا، میں ان کی تعلیمات کو دیکھ لوں، یہ ہمیں سکھائیں گے، نہیں مانتے، ہم اپنا وجود رکھتے ہیں، نہیں مانتے، انکار کریں گے۔ فرمایا بغیم بینہم، اگر واقعی قرآن کے اوپر ان کا ایمان ہوتا، عقیدے کی بنیاد پر، اصولیات کے اوپر اگر یہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ الگ ہوتے، تو پھر انہیں ماننا چاہیے تھا کہ قرآن دین فروشی سے منع کرتا ہے، تو منع ہونا چاہیے۔ حقیقت میں ان کا وہ ایجنڈا نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں، حقیقت میں صحیح راستہ نہیں ہے۔ ان کی جماعت الگ بنانے کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے، بغیم بینہم، ضد کرتے ہیں آپس میں، ایک دوسرے کی ٹانگوں کو کھینچتے ہیں۔ فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس میں مگن ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔